وارثان علوم نبوت حضرات علماء کرام و نونہالان علم و حکمت حضرات طلباء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس سدا بہار و پر انوار محفل سخن میں چند معروضات سخن آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس موضوع کی درفشانی میری گفتار و سخن کو آراستہ کر رہی ہے وہ ہے سیرت مطہرہ کی 3 خصوصیات: مواسات، اعتدال اور احترام۔ مواسات یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے اور اس کے معنی کسی کے ساتھ حسن سلوک اور کسی کی غمخواری و داد رسی کرنے کے آتے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، اس جہان رنگ و گل میں رونما ہونے والے ہر انسان کی فطرت میں محبت و غمخواری کا جذبہ کسی نہ کسی درجے ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، مگر کسی کی غمخواری اپنے متعلقین و احباب تک محدود ہوا کرتی ہے، کسی کی غمخواری اپنے شہر و ملک کے افراد تک محدود ہوا کرتی ہے، کسی کی غمخواری فقط انسانوں تک محدود ہوا کرتی ہے۔ لیکن میں ان گنت بار درود و سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کی ذات عالی پر جس کی غمخواری سے خلق خدا کا کوئی گوشہ محروم نہیں رہتا، جو کائنات کا غمخوار الخلق عیال اللہ کا اعلان کر کے کائنات کے ہر ذرے کو امن و سکون کی زندگی فراہم کر دیتا ہے، جس کی غمخواری صرف اپنے اقارب و رشتہ دار اور عزیزوں تک اور اپنے شہر و قبیلے کے افراد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کا یہ اعلان لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو امن و سکون کی زندگی فراہم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کی غمخواری کی ایک روداد ہے کہ ابتدائے وحی میں جب غم و حزن سے بھرپور قلب و جگر لے کر آپ اپنے دولت قدہ رحمت پر تشریف لاتے ہیں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی یوں فراہم کرتی ہیں: کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو انسانیت کے غم خوار ہیں، وتکسب المعدوم وتقری الضیف، آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اور آپ کی تو شان یہ ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ عزیزان من، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی غمخواری میں جب رحمت و شفقت اور اخلاق کے عملی پیکر بن کر انسانیت کو قدر و مقام فراہم کرتے ہیں تو یہ سلسلہ رحمت صرف بعد نبوت وجود پذیر نہیں ہوتا، بلکہ بقول ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کے کان رجلا افضل قومہ مروءۃ واحسنہم خلقا، مروءت و اخلاق میں آپ مرد کامل تھے، اکرمہم حسبا جوارا، حسب و نسب اور حسن سلوک میں آپ اپنی مثال آپ تھے، وَأَعْظَمَهُمْ حِلْمًا وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً، حلم و بردباری اور بات کی سچائی، دیانت و امانت قبل از نبوت ہی آپ کے اخلاق کا جھمر تھا، جو کائنات کی غمخواری میں معین و مددگار تھا۔ اس کے حسن و جمال کی پاداش میں انسانیت آپ کی طرف لپکتی چلی گئی۔ جی ہاں، اپنوں نے اگر آپ کی غمخواری کے نغمے گائے ہیں تو غیروں نے بھی آپ کی غمخواری کی عظمت کے گن ضرور گائے ہیں۔ اگر دیرو مخلوق نے آپ کی عظمت کے پرچار کیے ہیں تو غیر دیرو مخلوق نے بھی آپ کی عظمت کے گن ضرور گائے ہیں۔ جی ہاں، وہ غیر دیرو کنکریاں تھیں جو دست نبوت میں کلمے پڑھ کر امت کی اس غمخوار کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ جی ہاں، وہ غیر دیرو پتھر تھے جو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اس غمخوار کائنات کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ غیر دیرو درخت تھے جو بقول امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جاءت لدعوته الاشجار ساجدہ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی، یعنی درخت بھی حکم نبوت کے سامنے سر جھکا کر آ جایا کرتے تھے۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انہ لیس شیء بین السماء والارض
الا یعلم انی رسول اللہ الا عاشی الجن والانس، کائنات کی ہر چیز اس کی عظمت کی مداح ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ گرامی قدر سامعین، دنیا میں ہمدردی و غم خواری کی بہت سی مثالیں چشم فلک نے بنظر غائر دیکھی ہیں، مگر اس غم خواری کی عظمت کے کیا کہنے جو دن کے اجالے میں تا غروب آفتاب اگر نظر آتی ہے تو بعد غروب آفتاب بھی طلوع صبح تک محبت و رحمت کے پھول بکھیر دیتی ہے۔ ساری دنیا پر تاریکی کی حکمرانی ہوتی ہے، ساری دنیا پر نیند و تھکاوٹ کا خمار طاری ہوتا ہے، ساری دنیا خواب و بستر کی راحتوں میں مگن ہوتی ہے، مگر آسمان کا چاند بھی دیکھتا ہے، سیارات و ستاروں کی گردش بھی بغور جائزہ لیتی ہے، چشم فلک بھی نظارہ کرتی ہے، روئے زمین کے ذرات حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں کہ ایک ہستی کبھی ہاتھ اٹھائے ہوئے، کبھی جبین نیاز جھکائے ہوئے، کبھی اپنے قدموں پر ورم و سجن کے آثار سجائے ہوئے کائنات کی غمخواری کا حق ادا کر رہی ہے، اور یا ربی امتی کی صدا لگا کر ہم حزن کے کوہ گراں کو عبور کر رہی ہے۔ تو پھر میں اس ہستی کی عظمت کو سلام عقیدت یوں کیوں نہ پیش کروں؟ سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، ارے سچ ہے تیرے اتوار کا ثانی نہ ملا، اس طور کے ایثار کا ثانی نہ ملا، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، یوں تو ملے لاکھوں نقوش تازہ، پر تیرے کردار کا ثانی نہ ملا۔ ارباب علم و دانش، دوسری خصوصیت نبوی اعتدال کے حسن سے مرقع ہے۔ اعتدال وہ چھوٹا سا لفظ ہے جو بہت سے حسین راحت بھرے لمحات و عادات کا جامع ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ انسانیت کی تخلیق بھی اعتدال کے سانچے میں ڈھالی گئی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، قرآن کریم کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ یہ امت اعتدال کی تاجدار بنا کر اس دنیا میں بھیجی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس آیت کے ذیل میں متعدد مفسرین کرام لکھتے ہیں یعنی تمہیں اعتدال والی امت بنایا۔ رہبانیت و دنیا پرستی کے مابین حق تعالی نے شریعت اسلامیہ کو رکھا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس امت کا نبی اعتدال و میانہ روی کا عظیم پیکر و خوگر تھا، وہ للہیت و خشیت کا خوگر بن کر دنیا سے بے رغبت بھی ہوئے، اور شام کی تجارت کا تاجر بن کر بقدر ضرورت دنیا کے طالب بھی ٹھہرے۔ وہ نفلی نماز و روزہ کے مشتاق بھی نظر آتے ہیں، اور کبھی افطروا اور ارقدوا کے پیکر بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیل کے پیغام رساں بنتے ہیں، تو کبھی لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط کے پیغام رساں بنتے ہیں۔ غرض یہ کہ اعتدال مزاج، اعتدال کار، اعتدال عبادات، اعتدال اخلاق و عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اہم حصہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی توحید و عبادت میں اعتدال کا حسین عنصر پیش فرمایا، اور امت مسلمہ کے اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ہمیشہ کے لیے اعتدال کے لنگر سے باندھ دیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام و سکون، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔